آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر پورے ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں اور باضابطہ ایک پورا مکمل پروگرام ہے جو یہ وقف ایکٹ نافذ ہوا ہے اس کے خلاف میں احتجاج درج کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ضلع بیدر کے لیے ایک ایکشن کمیٹی ضلعی سطح پر بنی گئی ہے اور اس کے لیے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے بحیثیت رکن عاملہ مسلم پرسنل لا بورڈ مجھے کنوینر نامزد کیا گیا ہے اور میں یہاں پر آج مسجد عمر فاروق میں موجود ہوں. یہاں کے تمام ذمہ داران مساجد کے ذمہ داران ہمن آباد کے یہاں موجود ہیں اور یہ طے کیے ہیں کہ ہمن آباد تعلقے سے ایک بڑی تعداد میں لوگ بیدر پہنچیں گے اور اس احتجاجی ریلی میں پرامن احتجاجی ریلی میں شرکت کریں گے اور اپنا احتجاج درج کریں گے. خواہش کی جاتی ہے کہ تمام نوجوانوں تک یہ بات پہنچے, تمام شہریوں تک بات یہ پہنچے, گھر گھر فرد فرد یہ بات پہنچے. اس کے لیے پورے ضلع بھر میں ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے, وہ یہ کہ کل بتاریخ 23 اپریل نماز عصر کے فوری بعد پورے ضلع کے تمام مساجد میں ہر مسجد سطح پر مسجد واری طور پر مسجد سے ایک گروپ نکلے, ایک چھوٹے سا جو ہے گروپ نکلے جس میں علماء اکرام, نوجوان, فکر مند حضرات موجود ہیں اور وہ اس مسجد کے علاقے میں گھومیں, گھر گھر اور فرد فرد یہ بات پہنچائیں کہ 24 تاریخ کو صبح میں جامع مسجد بیدر سے ایک احتجاجی ریلی نکلے گی اور وہ گاوان چوک سے ہوتے ہوئے مین روڈ سے ہوتے ہوئے امبیڈکر سرکل پر جائے گی, جہاں پر ملک کے نہایت ہی معروف علماء اکرام جس میں مولانا ابو طالب رحمانی صاحب ہیں, مولانا افتخار صاحب صدر کرناٹکا اسٹیٹ کے جمعیت علماء کے صدر ہیں اور ڈاکٹر بلگامی صاحب علاقے کے صدر کرناٹکا کے صدر ہیں جماعت اسلامی کے, وہ تشریف لا رہے ہیں, ان کے خطابات رہیں گے. میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہ مسجد واری جو تشکیل ہے اس پہ توجہ دیں. ہر مسجد سے یہ گروپ نکلے اور علاقے میں عصر سے عشاء کے درمیان میں گھر گھر کچھ پامفلیٹ بھی ہم بیدر سے بھیج رہے ہیں, وہ پامفلیٹ تقسیم کرتے ہوئے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہوئے سب تک اس بات کی اطلاع دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنوینر کی حیثیت سے میں ہوں, لیکن اس کی صدارت جو ہے خطاب وغیرہ دلی سے آ رہے ہیں مولانا ابو طالب رحمانی صاحب, وہاں پر اسٹیج میں بحیثیت صدر موجود رہیں گے. پورے ضلع بھر سے لوگ آ رہے ہیں. ہم امید کر رہے ہیں کہ 15,000 سے اوپر کے لوگ رہیں گے اور وہاں پر مقامی ایکشن کمیٹی ناشتے کا انتظام کری ہے. جتنے لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو جامع مسجد کے اوپری فلور پر ناشتے کا انتظام رہے گا. پارکنگ کے لیے دور دور پارکنگ کر کے آنے کے لیے بھی وہاں پہ نظم کرنے کی کوشش کریں گے. ٹریفک پولیس کی مدد رہے گی. یہ باضابطہ پرمیشن کے ساتھ یہ ریلی نکل رہی ہے اور ہمارے برادران وطن بڑی تعداد میں اس میں جو ہے شرکت کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرے کی باری ہے. میں بتا رہا تھا وہاں پہ کہ جو ہے اگر میرا 20% حصہ جسم کا 20% حصہ اگر کمزور ہو جائے تو کیا میں اپنے آپ کو صحت مند بول سکتا ہوں؟ کیا میں صحت مند مانا جاؤں گا؟ نہیں. تو اسی طرح سے 20% مسلمانوں کو کمزور کر کے یہ ہمارا دیش وشو گرو کیسا بن سکتا ہے. اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ 20% کا حصہ جو بیمار ہے, کمزور ہوتا جا رہا ہے, اس کا اثر دوسرے حصے پہ نہیں ہوگا, دوسرے حصوں پر بھی ہوگا, کرسچنوں پر بھی ہوگا, لنگایتوں پر بھی ہوگا, دلتوں پر بھی ہوگا. یہ بات یہ ہمارے برادران وطن محسوس کر رہے ہیں اور سب مل جل کر اس تحریک میں شریک ہیں اور ہم ایک دوسرے کو اس قسم کی تحریکات میں مدد کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں. اور یہی ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم اپنے کنسٹیٹیوشن کی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنے دیش کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کو دیش کی ترقی میں مدد کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ خطابات ہوں گے, اس کے بعد ڈپٹی کمشنر بیدر کو میمورنڈم دیا جائے گا. ڈی سی کے ذریعے راشٹرپتی کو دیا جائے گا. قریب 12-12:30 بجے تک چلے گی. اس کے بعد پورا ہمارا جو نظام ہے وہ مکمل ہو جائے گا 12-12:30 تک, انکلوڈنگ میمورنڈم انشاءاللہ. تو ہمارا یہ نظام وہاں پر پورا ہو جائے گا, کیونکہ ہمیں 4 یا 5 گھنٹے قوم کے لیے دینے ہیں, قوم کے لیے دینے ہیں. یہ کیونکہ یہ مسلک سنی جماعت, جماعت اسلامی, تبلیغ جماعت کا نہیں ہے, یہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے.
हम पूरे जमातें पूरे मसलक के लोग एक होकर इसमें काम करना है। इंशाअल्लाह ताला काम हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि हम इसमें कामयाब हों और हम यहाँ से ज़्यादा तादाद में यहाँ से जाएं। और जैसा कि मुस्लिम इससे पहले मेरे पास नौजवान आके अप्रोच हुए थे कि हम तालुक़ा लेवल पर भी एक रैली करेंगे, तो मैंने तमाम को ये हिदायत दी थी कि जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हमें कोई अहकामात या कोई जारी नहीं होते, जब तक हम यहाँ तालुक़ा लेवल पर भी हम रैली मुनक़्क़द नहीं करेंगे। अगर हमको यहाँ तालुक़ा लेवल पर भी हमें इजाज़त मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े तादाद में हर जलसा, जैसा कि हर वो एहतजाज एक्शन कमेटी की जानिब से हज़ारों की तादाद में जमा होकर हम किए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हमें तालुक़ा लेवल पर भी बाद में अगर इजाज़त देती है तो भी इंशाअल्लाह ताला हम तालुक़ा लेवल पर भी इसको कामयाब करेंगे। आप तमाम का ताउन इसमें रहे, क्योंकि ये हम इसमें मैं बड़ा तू बड़ा करने है, वो जमात ये जमात नहीं है। मेरी तमाम से गुजारिश है, हाथ जोड़ के मेरी अपील है, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये हमारा मेरे घर का मसला है समझकर इसमें पूरे लोग शिरकत करें। बात ताल्लुक़े के तमाम बिरादरान ने इस्लाम से और हमारे हमदर्द जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि 24 तारीख़ को जो वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट रैली निकाली जा रही है उसमें हम यहाँ से फजर के वक्त यहाँ से फजर के बाद निकलेंगे और 10 बजे जामिया मस्जिद में जमा होकर वहाँ से रैली में शरीक होकर रैली ख़त्म होने तक रैली में शिरकत करेंगे। और मेरी ये गुजारिश है कि आप तमाम हजरात इसमें शिरकत करेंगे। हुस्नाबाद के लोगों से हमारी गुजारिश है कि 24 तारीख को जो बीदर में वक्फ बिल के ताल्लुक से जो रैली निकाली जा रही है उस रैली में वक्त मुकर्रर पर शिरकत फरमाएँ। दूसरी बात यह है कि ये ना समझें कि ये वक्फ बिल की जो रैली है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही शिरकत कर रहे हैं। अभी हमारे खदीर साहब ने सुनाया कि बीदर में जो रैली निकाली जा रही है उस रैली में गैर मुस्लिम भाई भी बड़ी तादाद में शिरकत फरमा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हुस्नाबाद शहर के तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें शिरकत फरमाएँ। कारोबारी लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो अगर ना आ सके तो कम अज़ कम मेमोरेंडम देने तक के वक्त तक अपने कारोबार को बंद रखें और अपने दिल को इत्मीनान कर लें कि हम बंद रखकर भी इस रैली में शरीक हुए थे। खुदा हाफिज़। ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಾಬ್ರ ರೇಣುಕಾ ವೀರ ಗಂಗಾಧರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯಿರಿ। ಇಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ, ಯೋಗಾಸನ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿಯೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ। ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು 100%ವಾಗಿದೆ। ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡೆಯಾಕೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್। ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8747071091 ಅಥವಾ 9164643288।